طرف سے کھڑا تھا، دنیا آپ کی مخالفت کر رہی تھی، لیکن میں آپ کی پاکی بیان کر رہا تھا۔ میں کہہ رہا تھا یوسف علیہ السلام اس گناہ کے مجرم نہیں ہے، یوسف علیہ السلام نے ایسی خطا نہیں کیا ہے، تو یوسف علیہ السلام مجھے میرے مرضی کے مطابق دیا جائے۔ یوسف علیہ السلام نے خادموں سے کہا تھا جاؤ بیت المال میں لے جاؤ اور اسے کے سامنے دروازہ کھول دو اور اسے چھوڑ دو، یہ جتنا لے جانا چاہتا ہے لے جانے دیا جائے۔ پتہ یہ چلا بازار اگر مصر کا ہو، باقی کوئی بندہ یوسف علیہ السلام کی بیان کرے تو اس کی مرضی کے مطابق دیا جاتا ہے۔ کہیں گے اس میں میرا فائدہ نہیں، آپ کا اپنا فائدہ ہے۔ مصر کے بازار میں یوسف علیہ السلام نے جب حکم دیا تھا جاؤ فقیروں میں مال بانٹا جائے، فقیروں میں مال تقسیم کیا جائے، خادم فقیروں کو دے رہے تھے، ان میں سے ایک بندہ نکل کے آیا اور کہنے لگا، خادموں سے کہنے لگا جناب جو تم دو گے وہ نہیں لوں گا بلکہ جو میں چاہوں گا وہ لوں گا۔ خادموں نے کہا بھئی حکم آقاؤں کا چلتا ہے، غلاموں کا نہیں چلتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جتنا بانٹنے کے لیے کہا ہے اتنا دیا جا رہا ہے، تو کہا نہیں میں تمہاری مرضی سے نہیں اپنی مرضی سے لوں گا، میں تمہارے دینے سے نہیں اپنی من پسند سے لوں گا۔ بات آگے بڑھی تو اس بندے کو لے جایا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ اس بندے سے پوچھا بتا تجھ میں ایسی کون سی خاص بات ہے کہ تجھے تیری مرضی کے مطابق دیا جائے، تیری ایسی کون سی خصوصیت ہے، کون سی تیری فضیلت ہے جو تجھے تیرے مطابق دیا جائے گا؟ تب اس بندے نے کہا تھا حضور بہت کچھ نہیں، فقط ایک بات ہے، جب آپ کو مصر کے بازار میں لایا گیا تو جو لوگ آپ کی جانب انگلیاں اٹھا رہے تھے، جو لوگ کھڑے تھے وہ آپ کی مخالفت میں کھڑے تھے، کوئی آپ کے خلاف یہ زبان چلاتا، کوئی آپ کے بارے میں یہ بات کرتا، لوگ آپ کے مخالفت کر رہے تھے، تو جہاں سب آپ کی مخالفت کر رہے تھے وہی میں آپ کی طرف سے کھڑا تھا۔ دنیا آپ کی مخالفت کر رہی تھی لیکن میں آپ کی پاکی بیان کر رہا تھا۔ میں کہہ رہا تھا یوسف علیہ السلام اس گناہ کے مجرم نہیں ہے، یوسف علیہ السلام نے ایسی خطا نہیں کیا ہے، تو یوسف علیہ السلام مجھے میرے مرضی کے مطابق دیا جائے۔ یوسف علیہ السلام نے خادموں سے کہا تھا جاؤ بیت المال میں لے جاؤ اور اسے کے سامنے دروازہ کھول دو اور اسے چھوڑ دو، یہ جتنا لے جانا چاہتا ہے لے جانے دیا جائے۔ پتہ یہ چلا بازار اگر مصر کا ہو، باقی کوئی بندہ یوسف علیہ السلام کی بیان کرے تو اس کی مرضی کے مطابق دیا جاتا ہے۔ اس محفل میں کسی بندے کی پاکی نہیں بلکہ پاک پروردگار عالم کی پاکی بیان کی جا رہی ہے۔ تم رب کی پاکی بیان کرو، میرا رب تمہیں اتنا دے گا جہاں تمہارا وہم و گمان بھی نہیں پہنچ۔ یوسف علیہ السلام کی پاکی کوئی بندہ بیان کرے اور ہم تو اپنے رب کی پاکی بیان کر رہے ہیں، کہیں نا سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واللیل جن کا کاکل ما زاغ ان کی آنکھیں، او ادنا کی گلی میں بہکی نہ جن کی آنکھیں، معمور ہیں خدا کے جلووں سے ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہسا دیے ہیں، اور جبلے صلاح تجھ کو وہ وقت یاد ہوگا، امت کے غم میں ایسا رویا کوئی نہ ہوگا، امت کے غم میں ایسا رویا کوئی نہ ہوگا۔ ہاں صاحب رونے والے بہت آئے ہیں، کون نہیں روتا ہے، آؤ ذرا دنیا کو اٹھا کر کے پڑھو۔ میرے رب نے جسے جنت سے دنیا میں بھیجا تھا ان کا نام آدم علیہ السلام ہے۔ آدم علیہ السلام اس دنیا میں آنے کے بعد 350 سال روئے ہیں، 350 سال آدم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے آنسوؤں کو بہایا ہے۔ بارش کا موسم آتا آدم رو رہے ہیں، جاڑے کا موسم آتا آدم رو رہے ہیں۔ ہاں صاحب آدم علیہ السلام رب کی بارگاہ میں 350 سال روئے ہیں،
کون نہیں روتا؟ شیس علیہ السلام کی زندگی اٹھا کے پڑھو، وہ بھی روتے نظر آتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی زندگی اٹھا کے پڑھو، امت کی وجہ سے روتے نظر آتے ہیں، کون نہیں روتا؟ آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک انبیاء و مرسلین کی جماعت روئی ہے، کون نہیں روتا؟ صحابہ کرام کی جماعت خوف خدا سے روتی ہے، شہداء کرام کی جماعت رب کو راضی کرنے کے لیے روتی ہے، کون نہیں روتا؟ دنیا والوں کو اٹھا کر کے دیکھ لو، ہم نے دنیا کا مشاہدہ کیا ہے تو کوئی مال کی کمی کی بنیاد پہ روتا ہے، کوئی اولاد کی کمی کی بنیاد پہ روتا ہے، کوئی اس لیے روتا ہے دنیا میں مکان نہ بنا پایا، کوئی اس لیے روتا ہے مال و دولت نہ کما پایا، کوئی اس لیے روتا ہے کسی اپنے نے دھوکہ دے دیا ہے، کوئی اس لیے روتا ہے کسی اپنے نے ستایا ہے، کوئی اس لیے روتا ہے کسی اپنے نے دل توڑ دیا ہے، کوئی اس لیے روتا ہے ارے کسی اپنے نے تکلیف دے دی ہے، کوئی اس لیے روتا ہے بیماریاں بہت ساری ہو گئی ہے۔ یاد رکھ پیارے، یہ دنیا والوں کا رونا ہے جو مال کی کمی کی بنیاد پہ روتے ہیں، اولاد کی کمی کی بنیاد پہ روتے ہیں، لیکن یاد رکھ یہ تیرا میرا رونا ہے۔ لیکن جب زہرا کا بابا رویا ہے، حسنین کا نانا رویا ہے، تیرا میرا نبی رویا ہے، تو اپنے لیے نہیں بلکہ ہم گناہگار امت کے لیے رویا ہے۔ اس لیے تو شاعر نے کہا تھا جب لے صلاح تجھ کو وہ وقت ہوگا یاد ہوگا، امت کے غم میں ایسا رویا کوئی نہ ہوگا، ارے محشر میں ویسا منظر جو دیکھے کہتا ہوگا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دی۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے۔ ہاں صاحب، میرے حضور اس امت کی یاد میں روئے ہیں، میرے حضور اس امت کو یاد کر کر کے آنسو بہائے ہیں، لیکن آج امتیوں کا عجیب حال ہے صاحب۔ حضور ہمیں یاد کریں، وہ آقا ہو کے یاد کریں، اور ہم غلام ہو کر کے یاد نہ کریں۔ بڑا ضروری ہے اپنے نبی کو یاد کریں صاحب، اپنے حضور کو یاد کریں۔ یاد رکھیں اگر چاہتے ہیں کہ زندگی میں کامیاب ہو جائیں، آمنہ کے لال کے قدموں میں تم آ جاؤ، کامیابی میرا رب تمہارے قدموں میں ڈال دے گا۔ ہاں آ کر تو دیکھو حضور کی بارگاہ میں، آؤ تو صحیح، لیکن ہماری زندگی صبح ہے تو موبائل کی اسکرین پہ، شام ہے تو موبائل کی اسکرین پہ، آنکھ کھلتی ہے تو موبائل نظر آتا ہے، آنکھ بند ہوتی ہے تو موبائل سے نظر ہٹتی ہے تب آنکھ بند ہوتی ہے۔ مجھے بتا تو صحیح میرے پیارے، ہم اپنے حضور کو کیوں نہیں یاد کرتے؟ یہ موبائل تمہیں کامیاب نہیں کرے گا، یہ بستر تمہیں کامیاب نہیں کریں گے، یہ دنیا کے مال و منال تمہیں کامیاب نہیں کریں گے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو حضور کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ تم نے دیکھا نہیں ابو بکر جب تک میرے نبی کی بارگاہ میں نہ آئے تب تک چمکے نہیں تھے، لیکن جس دن ابو بکر میرے نبی کی بارگاہ میں آ گئے، قسم خدا کے صدیق بن کے چمک گئے ہیں، عمر فاروق اعظم بن کے چمک گئے ہیں، علی شیر خدا بن کے چمک گئے ہیں، عثمان ذو النورین بن کے چمک گئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لوگوں دنیا میں جس کو بھی چمک ملی ہے، جس کو بھی روشنی ملی ہے، جس کو بھی بلندی ملی ہے، وہ میرے حضور کے دس سے چمکا ہے۔ حضرت عمر سے کسی نے پوچھ لیا عمر بتاؤ تو صحیح 22 لاکھ مربع میل کے بادشاہ ہو کیا حال ہے؟ رو دیے، آنکھ سے آنسو نکل آیا اور فرماتے ہیں لوگوں میں تو خطاب کا وہ بیٹا ہوں، جب میرا باپ خطاب مجھے 5 اونٹ دیتا تھا میں لائن سے کھڑا نہیں کر پاتا تھا، لیکن قسم خدا کی آج عمر کی یہ شان ہے کہ 23 لاکھ مربع میل کا تنہا بادشاہ ہے، 23 لاکھ مربع میل کا اکیلا بادشاہ ہے۔ آج میرے دور حکومت میں جس گھاٹ سے بکری پانی پیتی ہے اسی گھاٹ سے شیر پانی پیتا ہے۔ عمر یہ کمال کیسے آ گیا ہے؟ عمر فرماتے ہیں یہ میرا کمال نہیں، یہ آمنہ کے لال کا کمال۔ فرقان صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت۔ یہ میرا کمال نہیں، یہ حضور کا کمال۔ کس کا کمال ہے؟ ہاں صاحب اپنے حضور کی بارگاہ میں آئیں، یاد رکھیں اگر حضور کی بارگاہ میں آ گئے نا
تو قدم آپ اٹھائیں گے ضرور، لیکن میرا رب اٹھتے ہوئے قدموں کے ساتھ کامیابی بھی عطا فرمائے گا، دے گا میرا رب۔ آپ آئیں تو صحیح۔ میرا ایک مشورہ ہے، آپ اس کی گانٹھ باندھ لیں اور اس کو عمل میں لائیں۔